امریکہ، فرانس، برٹش، یہ وہ سب جو بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے کہ ایٹم بم آپ نہیں بنائیں گے. میں تو بناؤں گا. انہوں نے کہا تم ایٹم بم آپ نہیں بنائیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے. اب بھٹو صاحب کی ذہانت دیکھیں. آج آپ ایران کو دیکھیں کہ وہ ایٹم بم بنانا چاہ رہے ہیں تو پوری دنیا کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھٹو صاحب نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کیسے ایٹم بم بنا. اور وہ جو عبدالقدیر خان صاحب نے اور بھٹو صاحب نے سیکرٹ رکھا ری پروسیسنگ پلانٹ لینے کو، تو ہمارے ملک میں ری پروسیسنگ بھی ہو گئی، ہمارے ملک میں ایٹم بم بھی بن گیا. وہی چیز ایران نہیں کر سکا، سیکرٹ نہیں رکھ سکا. اور ایران نے دوبارہ جب تنگ کیا ہمیں، وہ جب عبدالقدیر خان صاحب کو اریسٹ کیا، آپ کو پتہ ہو گیا، وہ بھی ایران ہی کی وجہ ہوئی، آپ کو معلوم ہے. ہم نے تو اس وقت بھی نہیں پتہ لگنے دیا. 5 جولائی 1977 کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کچھ کہا کہ وہ سر اس پیمنٹ میں سے پیمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو مجھے کہنے لگے یو ریئلی ویری آنیسٹ پرسن، آئی نو دیٹ یور پیمنٹ از اسٹل ود یو، بٹ میں سوچ نہیں سک رہا تھا کہ تمہیں کیسے کہوں. تو میں نے ان کو پیمنٹ دی تھی. کہ یوسف بچ کی وائف بھی میں اس سے بھی بات کرتا تھا، اس نے بھی، اور انہوں نے سارے میرے راز جو تھے نا امریکہ کے خلاف، جو میں امریکہ کے ساتھ سیاست کر رہا ہوتا تھا، لیکن امریکہ کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا یہ بکواس کر رہا ہے، یہ تو اصل بات یہ ہے، وہ رفیع رضا ان کو بتا چکا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں جب گرفتار کیا تھا تو یہ تقریر جلسہ کرنے پہنچ گئی باہر، اور جلسہ جب کرنے لگی تو وہاں بولنے لگی اردو. تو ادھر لوگوں نے کہا پشتو پشتو پشتو. اس نے اپنا یوں دوپٹہ اتارا سارا موڑ کے نا تو عوام پہ بھیج دیا، کوئی ہے پٹھان زندہ؟ تمہارا پٹھان کو زندہ ہے جو مجھے اسٹیج پہ آنا پڑا؟ تمہارے اس کو اندر کرا ہوا ہے، تم نے کسی نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی ہے؟ بھٹو صاحب کہتے ہیں میں اس دن ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کیسی موومنٹ لائے گی. جیسے بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، کہوں گا میں جا کے. پہلی دفعہ نواب صاحب نے کرج کی کہ انہوں نے کہا سر یہ نہ کرنا، سر یہ پلیز یہ نہ کہیے گا. اس جلسے کے فوراً بعد تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن نہیں کرا رہا ہوں، میں الیکشن پوسٹ پون کر رہا ہوں. دا ریزن بینگ یہاں خون کے دریا بہا دینے کی باتیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہیں تو آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ بھی آپ بہت اٹیچ رہے، بھٹو صاحب کے کہنے پہ یا جیسے بھی ہے. جو اٹامک پروگرام ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہے تو یہ بہت بڑی بات. پہلے تو جب بھٹو صاحب نے انڈیا نے ایسے کیا تو بھٹو صاحب نے جب جلسہ کرا کہ جس میں انہوں نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے اور ہم ایٹم بم بنائیں گے، جی تو وہ ہم نے نعرے لگائے، تھالے لگایا، خوش ہوئے وہاں. لیکن امریکہ، فرانس بھی، لیکن فرانس پریٹینڈ کر رہا تھا، بٹ یہ وہ سب جو بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے کہ ایٹم بم آپ نہیں بنائیں گے. جی میں تو بناؤں گا. انہوں نے کہا تم ایٹم بم آپ نہیں بنائیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے. اب بھٹو صاحب کی ذہانت دیکھیں. آج آپ ایران کو دیکھیں کہ وہ ایٹم بم بنانا چاہ رہے ہیں تو پوری دنیا کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. جی اور ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھٹو صاحب نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کیسے ایٹم بم بنا. جی جی دربار ہال میں بیٹھے تھے تو مجھے کہتے ہیں، اور بھی بیٹھے تھے، کیسے جا رہے ہیں تمہارے ڈی ایچ مینس ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ میں کہا سر اللہ کا فضل ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں. ہم نے لاہور میں 1600 ایکڑ بنایا، علامہ ہم 3200 ایکڑ بنا رہے ہیں. ہم نے ٹاؤن شپ میں، آپ نے جیسے کہا تھا، کہ اگر آپ پوچھ لیجیے گا ٹاؤن شپ کے بارے میں کیا کیا انہوں نے مجھے کہا اور کیا کیا انہوں نے کیا، اسی طریقے سے. اور میں نے کہا جی ہم نے کر رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی ہم نے بنا لیا ہے، پیپلز کالونی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، واٹ ایور جو مجھے اس وقت یاد ہے میں نے اس وقت بول دیا. کہنے لگے کہ وائی ڈونٹ یو میک ان کہوٹا آلسو ڈیولپمنٹ اتھارٹی. میں حقیقت میں ہسبینڈ نے کہا سر کہوٹا کیوں کر کے، سر کہوٹا میں کیوں؟ سر تو کہتے ہیں کیوں کہوٹا از اے پارٹ آف پاکستان. میں کہ نہیں سر وہ ہم نے جو ہے لاہور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اکٹھی بنائی ہوئی ہے، تو کوٹا کے نو 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 کم ہیئر. میں ان کے پاس بیٹھ گیا. I'll give you a man. تو دیکھو جو کر رہے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ، یہ جو نہیں ہوتے پنجاب والے اور دوسرے جو ڈیولپمنٹس کرتے ہیں، ہائی ویز والے اور دوسرے جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس اور یہ اور سڑکیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ تم کو میں فنڈس بھی دوں گا
اور تمہیں ایک آدمی دوں گا تو وہ جیسے کہے ویسے کرنا، اور تمہارے پاس جو فنڈس ہو سکتے ہیں وہ کسی چیز کے مد میں لا کے تو کر دینا۔ میں کہا سر میرے پاس تو بڑے فنڈ ہوتے ہیں جو لگا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں بائی دا وے کیسے؟ میں کہا سر وہ سڑک بنانی ہوتی ہے اس کے نیچے سورج تو ڈالتے نہیں، سورج کا اتنا بڑا بل ہوتا ہے جس کی کھود میں تم کرپشن تو نہیں کرتے ہوتے تم کر کے کہتے ہیں تم ڈالتے ہو سورج کے؟ نہیں۔ کہ سر میں تو ڈالتا ہوں لیکن سورج کے پیسے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ویسے میں نے مذاق میں کہا، کہتے ہیں نہیں ڈونٹ ڈو دیٹ بٹ آئی ول گیو یو منی۔ سوات میں زلزلہ آیا، مٹی گری ادھر، کوئی نہیں مرا۔ بھٹو نے پوری دنیا میں شور ڈال دیا میرا ملک میں زلزلہ آیا، ساری دنیا کو پیسے دیتے ہو مجھے نہیں دیتے، اور صاحب نے بڑا فنڈ اکٹھے کیا۔ کچھ سیکرٹس چیزیں ہیں میں نہیں بولنا چاہتا، کل آج مجھے بلا لیں وہ کہ بھائی تو آفیشیل سیکرٹ میں کیا کیا۔ جی جی مطلب پیسے کافی آ گئے۔ اب ہوتے گیا کام، کیا کیا ہوا بیچ میں کیا نہیں ہوا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، ان کا اکیلے کمرے میں سن لیجیے گا۔ لیکن تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک دن کافی ہاں کیسا جا رہا ہے کام؟ میں کہا سر کام تو بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن سر ہم سب فیڈ اپ ہیں، وہ اولڈ مین جو آپ نے کہا ہے کہ اس سے پوچھ کے کیا کروں۔ ہنس پڑے، کہتے ہیں اولڈ مین، اولڈی سے تنگ ہو؟ میں نے کہا جی اولڈی سے تنگ ہو، ورڈ تھے ان کے اولڈی سے تنگ۔ کیا کہتا ہے؟ میں کہا سر دیکھیں یہ پہاڑ ہے نا، تو ہم سے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یوں کر کے سڑک نکل آئے گی، اس سڑک پہ لگیں گے 2 روپے، تو اس پہ ادھر سے سڑک جانے میں لگیں گے 2 لاکھ روپے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں پہاڑ کے نیچے سے نکال کے دو مجھے سڑک۔ تو میں نے کہا سر وہ ان کو نہیں کہتا کمیونیکیشن وغیرہ والوں کو اور ان کو وہ مجھے کہتا ہے۔ تو میں نے کہا تو وہ اسی لیے تو تمہیں ملایا ہے کہ وہ تمہیں کہے گا ان کو نہیں کہے گا وہ جگہ کا۔ اچھا وہ یو ہیو ٹو میک دیٹ۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں کہا نہیں سر جسٹ یو گیو می دیٹ مین، تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے۔ تو میں نے اپنے چیف انجینئرس کو اور ٹاؤن پلانرس کو اور ان کو ان دنوں آپ کا عہدہ کیا تھا؟ میں ابھی آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں آتا ہوں اس والی بات ختم کر لوں گے رہنا جائے۔ تو کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتے رہو، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک بات کروں بٹ ہوپ دیٹ ول بی سیکرٹ، اور سیکرٹ نہیں ہوگی تو پھر تمہارا پتہ نہیں ہوگا۔ مطلب کچھ ایسے کہنے لگے کہ یو ول بی ان پرابلم۔ میں کہا نہیں سر نہیں بتائیں۔ کہتے ہیں دس مین's name is ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ اچھا دیٹ اولڈی، ہنستے میں انہوں کہتے ہیں بعد میں انہوں نے سنا 1-2 دفعہ مذاق میں اس کو کہا اولڈی، کہتے تجھے کسی نے اولڈی کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سر ہم اسٹل ینگ، وہ تو تھا بھی ینگ۔ اچھا اور کیا اپنا کیا میں بات کر رہا تھا کہ جو فنڈس وغیرہ تھے یا جب I'm really sorry کہ میں نے ابھی کچھ لفظ کیا بولے تھے لاسٹ بات کیا کر رہا تھا میں کہ خیر انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ نے جو ہے ان کو یہ جو بھی فنڈس ہیں جو کچھ ہے وہ جیسے آپ کو کہے گا وہ کریں گے۔ ہاں سوری مجھے یاد آ گیا، وہ مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے۔ کہتے ہیں یہ پتہ ہے تمہیں یہ کیا کام کرنے آیا ہے؟ میں کہا جی نہیں۔ کہنے لگے کہ یہ پوائنر ہے ایٹم بم بنانے کا، وہاں کا کچھ ملکوں کا نام لیا، اور یہ جو تم روز میری بات سنتے ہو، روز میری بات، یہ بہت بڑی بات ہے، تم روز میری بات سنتے ہو کہ میں پیرس سے فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ لوں گا، اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں لینے نہیں دیں گے، تم لے کے دیکھو، جس دن تم ری پروسیسنگ پلانٹ لو گے یو ول بی نو مور۔ کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں۔ ری پروسیسنگ پلانٹ از ان کوہوٹا۔ اچھا کوہوٹا میں ہے اس وقت، وہ تمہارے پاس ہے، اور وہ جو جگہیں بنوا رہا ہے اس کو بناؤ۔ یہ تمہیں میں نے بتائی ہے بات، یہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل یور چیف منسٹر ایون۔ اور وہ جو عبد القدیر خان صاحب نے اور بھٹو صاحب نے سیکرٹ رکھا ری پروسیسنگ پلانٹ لینے کو، تو ہمارے ملک میں ری پروسیسنگ بھی ہو گئی، ہمارے ملک میں ایٹم بم بھی بن گیا۔ وہی چیز ایران نہیں کر سکا، سیکرٹ نہیں رکھ سکا، اور ایران نے دوبارہ جب تنگ کیا ہمیں، وہ جب عبد القدیر خان صاحب کو اریسٹ کیا، آپ کو پتہ ہو گیا، جی وہ بھی ایران ہی کی وجہ ہوئی، آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے تو اس وقت بھی نہیں پتہ لگنے دیا، اور ہم نے ابھی بھی نہیں پتہ لگنے دیا، اور جب میں نے
5 جولائی 1977 کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو کچھ کہا کہ وہ سر اس پیمنٹ میں سے پیمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو مجھے کہنے کہ یو ریئلی ویری آنیسٹ پرسن, آئی نو دیٹ یور پیمنٹ از اسٹل ود یو, بٹ میں سوچ نہیں سک رہا تھا کہ تمہیں کیسے کہوں. تو میں نے ان کو وہ پیمنٹ دی تھی, ڈاکٹر قدیر کو. ڈاکٹر قدیر کو. اچھا ابھی جو اچھا اس میں ایک اور ایٹم بم بنانے میں ایک اور شخصیت کا نام بھی آتا ہے, سیٹھ عابد کا. نہیں دیکھیں کہ اس نے کوئی پردے شردے سمگل کر کے دیکھیں دیے اس پاکستان زمانے میں فرانس سے جی اس بٹوزہ زمانے پہ جانے میں پہ. سیٹھ عابد کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پکڑے گئے, وہ کھولا گیا, چھوڑا گیا. کچھ لوگ کہتے تھے ایسی بات, ہمارے وقت میں بھی آتی تھی, یہ آتی تھی. لیکن سر جی سیٹھ عابد کیا بیچتا تھا, اللہ معافی دے ان چیزوں کے آگے. سیٹھ عابد تو سونا لا سکتا ہے, پیسہ ادھر سے ادھر کر سکتا تھا. بس وہ کہتے کوئی اسپیشل پردہ تھا جو نہیں آ رہا تھا, کوئی ایک آدھا وہ آ اس گیا. کے تھرو آ گیا ہوگا, بٹ وہ مجھے کیونکہ پتہ نہیں تو میں کیسے بولوں آپ جی کے ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو بھٹو صاحب کے بات تھی کہ 1-2-3 چیزیں بھٹو صاحب نے جو کی ہیں, اگر اجازت ہے ٹائم ہے تو میں آپ کو بتا بہت دوں. ٹائم. بھٹو صاحب نے گورنر ہاؤس میں مجھے کہا, میں نے شاید آپ کو ابھی یہ بات بتائی تو نہیں ہے نا, نہیں. کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے بہت اوپر جانا ہے, ون ڈے یو ول بی ان بگ پوزیشن, سو جو تم اپنی کیبنٹ بناؤ گے اس میں کوئی ایسا کیبنٹ میں وزیر نہیں لینا جس کی وائف جو ہے فارنر ہو. اچھا. تو میں ہنس پڑا کہ میں نے کہتے وزیر بننا تھے, کہتے ادھر نواب صادق قریشی بیٹھے تھے, ادھر اس کے چچا بیٹھے تھے, ادھر اور لوگ بیٹھے. یہ تھا گورنر ہاؤس مری میں جب وہ ارسٹ تھے. اچھا. تو وہ ان کی ملاقات جب ہم نے کی تھی, تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ سر یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں, اور ان کے چچا نے ان کو کہا اپنی سندھی کی زبان میں کہ یہ کیوں, مطلب یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ میری سالگرہ تھی, اب یہ بھٹو صاحب بات بتا رہے, میری سالگرہ تھی, میں ہارس رائڈنگ کر رہا تھا, میرے ساتھ آ کے گھوڑا انہوں نے روکا, ساتھ امریکن امبیسڈر نے. امریکن امبیسڈر نے پوچھا مسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہو از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. کہہ رہا نارملی وہ کہتا تھا مسٹر پرائم منسٹر. تو میں نے کہا کہ کہتے ہیں مجھے اتنا سخت غصہ چڑھا کہ یہ امبیسڈر چاہے امریکہ کا جو کچھ ہے اپنا لیول بھول رہا ہے. تو پھر بھی میں نے کہا کہ آئی تھنک یو نو دیٹ. انہوں نے کہا سر سم تھنگ آئی ہیو ٹو ٹاک فار دیٹ. انہوں نے کہا کہ اوکے میٹ می اوور دیئر. جب بھی تو کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تم نے ایسی بات کیوں کی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ نے ہماری کوئی رکس آنی تھی اور یہ آنا تھا جو بھی تھا تیل کی فلانے کی جو بھی چیز, تو وہ آپ نے ہمیں آرڈر کیا تھا کہ امریکہ سے لینی ہے. تو رفیع رضا نے تو رشیا سے لے لی, آپ کے آرڈر کو تو اس نے مانا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ رفیع رضا نے کیسے ادھر سے لے لی. لاسٹ کے ڈونٹ وری وہ آپ سے ہی لے گا. کہتے میں نے رفیع رضا کو بلایا تو رفیع رضا سے میں نے کہا کہ تم نے یہ رکس کیوں لی ہیں ادھر سے, جب میں نے تمہیں کہا تھا. انہوں نے کہا سر یہ امریکن اس طرح کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, چیز غلط دیتے ہیں, فلانا یہ ہے, کم از کم رشین کا یہ ہے کہ ہم سے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا نہیں 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 یار. تو مجھے رفیع رضا نے کہا سر ری ٹینڈر کرانا پڑے گا. انہوں نے کہا کراؤ ری ٹینڈر. کہتے ہیں میں نے ری ٹینڈر کروایا. ری ٹینڈر کرانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مجھے امریکن امبیسڈر پھر ملا اور مجھے کہتا ہے کہ سر رفیع رضا ڈونٹ اوبے یو. اس نے ہمیں نہیں دیا, پھر رشیا کو دے دیا. انہوں نے کہا وہ کیسے کر سکتا ہے ایسے. انہوں نے کہا جی کیا اس نے. رفیع رضا کو بلا لیا. رفیع رضا اس طرح ہی بولنے لگا اور یہ کرنے لگا کہ سر اس نے انہوں نے ایسے کیا, یہ ہو گیا. مختصر یہ کہ انہوں نے ان کو وہ دے دیا, رشیا کو نہیں امریکہ کو دیا. اب بھٹو صاحب نے کہا کہ اس دن کے بعد سے میں سمجھ گیا کہ رفیع رضا امریکنوں کا دشمن ہے. اور میں ہر وہ بات جو امریکنوں کے خلاف کرتا تھا وہ میں رفیع رضا کو بتاتا تھا, اور یہ سوچ کے کہ رفیع رضا تو میرا ہے. اور رفیع رضا کی وائف تھی امریکن, اور اس وقت انہوں نے ایک یوسف بچ کا نام بھی لیا جو ان کا ایڈوائزر تھا, کہ یوسف بچ کی وائف بھی ہمیشہ میں اس سے بھی بات کرتا تھا, اس نے بھی. اور انہوں نے سارے میرے راز جو تھے نا
امریکہ کے خلاف، جو میں امریکہ کے ساتھ سیاست کر رہا ہوتا تھا، امریکہ، لیکن امریکہ کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا یہ بکواس کر رہا ہے، یہ تو اصل بات یہ ہے، وہ رفیع رضا ان کو بتا چکا ہوتا تھا. کیا بات ہے. تو اس لیے بھٹو صاحب کی اپنی بھی تو جو بیگمات تھیں وہ تو غیر ملکی تھی تقریباً. نہیں، غیر ملکی نہیں تھی. جو ایران ہے نا، وہ ان کا مقصد تھا ان لوگوں کا اس سائٹ پہ. بھٹو صاحب کی 3 وائف تھیں، جی 3 بیویاں تھیں، اور 3 بیویاں جو تھیں بھٹو صاحب کی، ایک امیر بیگم تھیں، وہ گاؤں کی تھیں، نصرت بھٹو سیاست میں تھیں، اور یہ انہوں نے بعد میں شادی کی تھی. ان کے بھی اگر آپ کچھ باتیں کہیں گے تو بعد میں سنا سکوں گا آرام سے، بہت لمبی ہو جائے گی ویسے. لیکن جو ان میں سے کوئی ایسی فورن وائف نہیں تھی کہ جس کے اندر کے کوئی بات باہر نکل رہے. ایک دن شہید بھٹو یوں بیٹھے تھے آرام سے یہیں سے دربار اور میں لاہور میں، کہنے لگے تم کو لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 2 عورتوں سے بہت زیادہ امپریس ہوں. تو سب دیکھنے لگے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ میں 2 عورتوں سے امپریس ہوں، ایک بیگم ولی خان سے اور ایک نصرت بھٹو سے. تو سب نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا پچھلے دنوں جب اس کو گرفتار کیا ہوا تھا ولی خان کو، آپ کو پتہ نا بھٹو صاحب نے گرفتار کیا تھا، تو کہتے ہیں جب گرفتار کیا تھا تو یہ تقریر جلسہ کرنے پہنچ گئی باہر، اور جلسہ جب کرنے لگی تو وہاں بولنے لگی اردو. تو ادھر لوگوں نے کہا پشتو پشتو پشتو. اس نے اپنا یوں دوپٹہ اتارا سارا موڑ کے نا تو وہاں پہ بھیج دیا، کوئی ہے پٹھان زندہ؟ تمہارا پٹھان کو زندہ ہے جو مجھے اسٹیج پہ آنا پڑا؟ تمہارے اس کو اندر کرا ہوا ہے، تم نے کسی نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں اس دن میں ڈر گیا. بھٹو صاحب کہتے ہیں میں اس دن ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کیسی موومنٹ لائے گی، یا پتہ نہیں کیا موومنٹ لے چلے گی، پشاور سے اٹھا لے گی جس انداز سے بات کر رہی ہے. تو دوسری بیگم بھٹو سے کہنے لگے کہ بیگم بھٹو سے اس لیے امپریس ہوں کہ بیگم بھٹو نے پارٹی بنائی، وومن پارٹی. جو مجھے کہا تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا بنائے گی، یہ کیا کرے گی ایسے ہی. اس نے ہماری پارٹی سے اچھی پارٹی بنائی. اچھا. وومن پارٹی جو تھا وہ مردوں کی پارٹی سے اچھی پارٹی رہی. بڑے سلجھی ہوئی طریقے سے عہدے دیے گئے، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے ان کی ٹیاں بنتی تھیں، سب کچھ تھا. تو کہتا تھا میں بہت ہی زیادہ امپریس تھا بیگم بھٹو سے، نصرت بھٹو سے، کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے یہ پارٹی بنائی. اب آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ 4 جولائی والی، وہ میں نے آپ کو. تیسری جو مجھے پہلے حسنا، تیسری شادی بھٹو صاحب کی کیسے ہوئی تھی؟ تیسری شادی یہ حسنہ، ہم ان کو حسنہ آنٹی کہتے تھے. حسنہ آنٹی کی تھیں، یہ ہمارے آپ تو ان کے خاصے قریب. جی انفارمیشن سیکرٹری ہوتے تھے ہمارے ایک، اور ان کے میگزین بھی انہوں نے نکالا ہوا تھا، دھنک یا کوئی اور کچھ ایسا ہی تھا ان کا نام. سکھیرا صاحب، سرور سکھیرا صاحب جی کچھ ایسا ہی نام تھا. ان کی بیگم جو تھیں وہ نواب صادق حسین قریشی صاحب کی بیگم کی بھی دوست تھیں. اچھا. اور وہ دھنک تو اپنے زمانے کا ایک منفرد میگزین تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جو بھی تھا، مطلب بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو تھی نا بیگم صاحب، ان کی وہ دوست تھیں. اچھا. بہت قریبی دوست تھیں، اور وہ آتی رہتی تھیں. چیف منسٹر ہاؤس بھی نواب صادق قریشی کی بیوی کی بھی وہ دوست تھیں. یہ ایک مشرقی ٹائپ خاتون تھیں، اور ساڑی باندھتی تھیں، اور بڑی چارمنگ اور اچھی، وٹ ایور، اس سے زیادہ میں آپ پھر. تو وہ ہو گیا خیر بھٹو صاحب سے. تو بھٹو صاحب نے دیکھیں شادی کی ہے نا، اسلام میں تو جائز تھا نا، تو انہوں نے شادی کے لیے کر لیا، اور اس کے گواہ جو بنے غلام مصطفیٰ کھر صاحب بنے، اور صادق قریشی وغیرہ. اچھا. تو وہ جب یہ بنے گواہ، تو ایک دن ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھٹو صاحب سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے وہ سارا. ایک دن بھٹو صاحب نیچے اتر کے آئے گورنر ہاؤس سے نا، اس والے گورنر ہاؤس سے نیچے آ کے نا سیڑھیوں کے پاس، انہوں نے کہا ویئر از دا ملٹری سیکرٹری، ویئر از دا ملٹری سیکرٹری. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے. وہ جنرل امتیاز بھاگا نو یو ناٹ یو گورنرز ملٹری سیکرٹری. اور وہ بیچارہ ویسے ہی ہارٹ کا مریض کرنے تو اس کا وہ آ گیا باہر. یس سر یس سر یس سر. انہوں نے کہا I told you something. میں اردو میں بتاؤں گا کہ میں نے تم کو کوئی کام کہا تھا، میں نے تم کو. جی سر جی سر. تو why you have not done it. تو انہوں نے کہا سر وہ بات یہ تھی کہ سر وہ میں تو کرا تو ٹھیک. تم نے دیکھا تم نے کیسے کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ والا کمرہ جو ہے نور محمد مغل کا، جو ان کے ملازم تھے، کہ اس کمرے کو تم سیٹ کرو، اور اس کو سیٹنگ کرو، اور اچھا وہ کراؤ، ڈیکوریٹ کراؤ. یہ تم نے یہ ڈیکوریٹ کرایا؟
یہ ڈیکوریشن ہوتی ہے. اور اس نے تمہیں کہا گورنر کے جو گاڑی کے اوپر پردے لگاؤ, وہ کہتا ہے گاڑی کے پردے لگاؤ, تو تم نے کیوں نہیں لگائے؟ اب لوگوں نے دیکھا نور محمد مغل کا اتنا ٹیکا. اب نور محمد مغل کے پیر پکڑنے شروع ہو گئے لوگ اس دن کے بعد سے. مجھے تو پتا تھا وہ چکر کیا ہے. اچھا, اور وہ اللہ اقبال ٹیکا صاحب کو جنرل فردوس میں جگہ دے, ایک ہمارے ہوتے تھے, انہوں نے تو نور محمد مغل کو چیزیں نہیں ہوا کیا کیا لا لا کے دیتے تھے وہ. لیکن میں کچھ نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے اصلیت پتہ تھی. وہ کمرہ تھا آنٹی حسنہ کا. اچھا. او نور محمد مغل تو پتہ نہیں ادھر باتھ روم میں بھی سوتا تھا کہ نہیں سوتا تھا, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی. جی, انٹر کنیکٹنگ روم تھا بھٹو صاحب کے کمرے کے ساتھ. ایک سائڈ پہ جو بھٹو صاحب کا کمرہ تھا وہاں فائلیں یہ وہ ہر شخص آتا تھا, اور وہ والا جو کمرہ تھا پھر وہ ہو گیا انٹر کنیکٹنگ روم ہو گیا. تو وہ بھٹو صاحب نے تیاری کروائی تھی بہت. اب اس دن کے بعد ایک دن مجھے کہتے ہیں ایک میں نے اس کے گارڈن میں ہی واک کر رہے تھے, کہتے ہیں یو نو یہ جو سارے امپلائیز ہیں یہ کس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں؟ میں کہا سر یہ سب آئی بی کے ہوتے ہیں. اس وقت آئی ایس آئی کا نام نہیں تھا. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ تمام امپلائیز جو ہیں یہ نصرت کے ایجنٹ ہیں, نصرت بھٹو کے ایجنٹ ہیں, مطلب ان کی بیگم کے ایجنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سارے اس کے ایجنٹ ہیں, ان کے سامنے کبھی بات نہ کر دیا کرنا کوئی بات. میں نے کہا نہیں, مجھے تو وہ ایک دن ناراض بھی ہو رہی تھیں اور پوچھ رہی تھی تم بھی نہیں مجھے بتا رہے, اور مصطفیٰ گھر کو گالیاں دے رہی تھیں اور سب کچھ. کہتے ہیں یس یہ لوگ بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں اس کو ساری باتیں. اچھا. تو وہ مطلب اس زمانے کی باتیں ہیں. اور پھر 5 جولائی 1977 آ گیا. آپ کدھر سے اس وقت؟ جی 4 جولائی 1977 کو ہم لوگ گئے اسلام آباد. جی. جب ہم اسلام آباد گئے تو ایک سیکنڈ جی میٹنگ تھی وہاں. تو میٹنگ جو تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ سارے بڑے لوگ تھے, مطلب پولیٹیکل سارے بڑے لوگ, بلوچستان کے بھی جو ہماری پارٹی سے تحریک چل رہی تھی پی این اے سینسیئر جو تھے. جی ہاں, تحریک چل رہی تھی. لیکن اس دن اس میٹنگ میں یہ اناؤنس ہوا کہ تحریک ختم ہو گئی ہے. اچھا 4 تاریخ کو. جی, اور میں نے ایگری کر لیا ہے ری الیکشن پہ. بھٹو صاحب سب باتیں مانتے تھے, ری الیکشن پہ نہیں مانتے تھے. اچھا. ان کو کتنا بھی کہو کہ سر ری الیکشن کرا دیں, ہم تو جیتے ہوئے ہم تو جیتے ہیں, آپ دیکھیں آپ باہر آئے تھے کتنے لوگ تھے, کتنا رش تھا, کیا تھا, وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نو, الیکشن دوبارہ نہیں میں نے کرانا, الیکشن ہم نے کوئی ریگنگ کی نہیں تو ہم کیوں کریں. تو انہوں نے کہا کوئی میں نے مان لیا الیکشن, لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی ہے. انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ یہ جو جہاں چیف سیکرٹری اس وقت بیٹھا ہے یہ ادھر نہیں ہوگا, اس کو ہٹا دیں. جو کمشنر اس کو ہٹا دیں, جو ڈی سی اس کو ہٹا دیں, جو ایس پی اس کو ہٹا دیں, جو ڈی آئی جی اس کو ہٹا دیں. وہاں نیا عملہ رکھیں اور نیا عملہ الیکشن کرائے گا, اور ہم الیکشن جلدی کرا دیں. تو اس دن یہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے پہلے الیکشن کرائیں جلدی سے جلدی, اور جلدی سے جلدی الیکشن کرائیں اور یہ لوگوں کو بدل دیں. تو انہوں نے کہا رہے تھے بھٹو صاحب اس دن سمجھا رہے تھے, اب یہ پتہ نہیں سیکرٹ اس میں آتا ہے کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن واٹ ایور. وہ کہہ رہے تھے کہ 30 سال ہو گئے سیکرٹ. ہاں تو کیا, انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ آپ اس کو ان کو پرانی ڈیٹ میں بدل دیں. تو اس پہلے فیصلہ ہو رہا ہے پنجاب کا کس کس کو بدلنا ہے, اس کے نام آ رہے ہیں, اس کو بدل دیں, پھر اس کو واپس لانا ہے, اس کو بدل دیں, اس کو واپس لانا ہے, پھر اس کو ادھر اس طرح سندھ کے پھر ہو رہے تھے, یہ ہو رہا. میں بیٹھا تھا اے ڈی سی کے کمرے میں, کبھی آ جاتا تھا کبھی اے ڈی سی کے کمرے میں. خالد کہہ رہا ہوں طارق رحیم تھا اے ڈی سی اس وقت, میجر طارق رحیم. اس کے پاس بار بار فون آ رہا تھا ضیاء الحق صاحب کا. تو میں اس کو کہتا یار یہ جنرل ڈائریکٹر تمہیں فون کرتا ہے, اے ڈی سی فیاض کیوں نہیں کر رہا؟ میں کہتا یار یہ تم پتہ ہے کس طریقے سے ہے یار, یہ دیکھ یار کیسا ہے, مطلب بندہ ہے, ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا یہ آرمی چیف ہے یہ. وہ میں کہا دیکھ لو پتہ نہیں, ہاں میں بھی یہی ساتھ کہتا تھا ہاں یاد کوئی. تو جب وہ میٹنگ ہوتی رہی کافی دیر ہو گئی, میٹنگ ختم ہو گئی, لیکن ادھر سے وہ فون جاری رہے. تو میں نے کہا کہ یہ کہتا تھا نہیں سر ابھی, اگر یہ سر کہتا تھا اس سے پتہ لگتا تھا کہ سر خود ہیں. جی جی اچھا, تو نہیں سر ابھی رہتی ہے سر, تھوڑی سی رہتی ہے, بس ختم ہونے پر آ رہی ہے. میں گیا تھا, میں نے رہی ہوں زیادہ گھنٹہ تھا مکمل اے ڈی سی سے.
एडीसी इन टच था उस मीटिंग से, ज़िया उल हक इन टच था, जी हाँ। इंडायरेक्टली ज़िया उल हक 100% इन टच था उस मीटिंग से। 100%। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वाली मीटिंग ख़त्म हुई तो नवाब सादिक हुसैन कुरैशी साहब ने मुझे कहा कि स्क्वाड्रन लीडर वाहिद को कहें कि जहाज़ लगवा दे तो एयरपोर्ट। मैं कहा नहीं सर, अब इतना टाइम हो गया, 12, 11, साढ़े 11 बजे के करीब हो गए, तो अब हम चलते हैं, आज रह जाते हैं, सुबह चलेंगे। तो कहने लगे नहीं यार, घर जाके सोएंगे आराम को, इतना काम दे दिया, ये 2-4 दिन में ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म होगा, अगर हम कल सुबह जाएंगे लेट हो जाएगा। नहीं इसको बुलाओ। मैंने स्क्वाड्रन लीडर फ़ोन किया, मैं कहा सोए तो नहीं हो? कहता नहीं यार, मुझे उम्मीद थी कि चीफ साहब यही कहेंगे कि आज ही जाना है, तो मैं तो रेडी हूँ। मैंने कहा जाओ जहाज़ रेडी करो, फिर हम एयरपोर्ट पे आते हैं। हम आए, सामान हमारा उधर से चला गया, तो एक फ़ोन करना होता था ना कि हमारा सामान उठाओ तो उधर पहुँचा। जब हम एयरपोर्ट पे पहुँच के बैठे तो हम जहाज़ पे जब बैठ जाते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का जहाज़ 35 मिनट लेता है और नीचे टैक्सी में 10 या 15 मिनट लेता है, तो 50 मिनट ये हो गए। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं तो आप समझ लें आधा घंटा हो जाया होगा, तो ये सारे टाइम में 2 घंटे लगे होंगे। तो जब हम जहाज़ उतरा एयरपोर्ट पे तो जनरल इकबाल खड़े हुए थे वहाँ, बहुत अच्छे जनरल थे, बहुत प्यार करते थे, बड़ा लाइक लंबे अच्छे से। कहने लगे जनरल मैन, बड़ा खुश हो गए, मिले ये क्या आज हमें लेने आ गया, क्या बात कर रहा है, क्या इलेक्शन क्योंकि होने लगे हैं तो खुश रहे हो। जनरल मैन, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर नाउ, द मार्शल हैज़ बीन इम्पोज्ड। किसको कहा उन्होंने? नवाब सादिक कुरैशी। अच्छा, जहाज उतरते साथ ही? जहाज से जब नीचे उतरे हैं उस वक्त कहा, सलूट उसने मारा वैसे ही जैसे वो मारते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर नाउ एंड द मार्शल हैज़ बीन इम्पोज्ड, सो यू डोंट वरी, यू कैन स्टे इन योर हाउस एज मैनी डेज एज यू वांटेड टू एंड यू पीपल टू, हम जो साथ थे, बट आस्क योर गवर्नर टू लीव द गवर्नर हाउस बिकॉज आई हैव टू शिफ्ट ओवर देयर बिकॉज आई हैव टू वर्क अराउंड। ओह कोई, अच्छा हैं, अभी तो खुश हो रहे थे कि इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, पीएनए मूवमेंट ख़त्म हो गई, कोई सुकून मिलेगा हमें, अब हम आराम से रहेंगे, और ये होगा, ये क्या हो गया? तो आपको ये जो लोग कहते हैं कुछ भी यूँ हो रहा था वो हो रहा था, वो सब ख़त्म हो चुका था, वो इलेक्शन दोबारा हो रहे थे और भुट्टो साहब से उनके पीएनए मूवमेंट वालों की रजामंदी हो चुकी थी। तो अगर ऐसे होता है तो ज़िया उल हक साहब में 1-2 खूबियाँ थी। खूबियाँ क्या थी? अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो एयरपोर्ट पे खड़े होते थे ना, जैसे मैं आ गया ना एयरपोर्ट पे, तो यहाँ उनके हाथ होते थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, घर में सब खैर है, वालदा कैसी हैं, वाल कैसे हैं, भाई कैसे हैं, ये अच्छा जी। अब ये बात हो गई। अब गवर्नर हाउस में जब प्रेसिडेंट हाउस में जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से कोई मिल के निकलता था तो एक बेल होती है, वो बजती है, उसका तो मकसद होता है एडीसी और मिलिट्री सेक्रेटरी को बताना कि वो जो मीटिंग हो रही है वो ख़त्म हो गई। तो वो दौड़ता है, एकदम कैप पहनता है अपनी वो डंडी से, तो भाग के आता है उसको लेने के लिए, दूसरी पार्टी को अंदर बुलाने के लिए। तो वो अभी वो आ नहीं सकता था कि आर्मी चीफ साहब खुद, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये मीटिंग का रूम है ना, ये मीटिंग हो रही है ना इस कमरे में, यहाँ से निकलना है ना तो एडीसी का कमरा इधर है, बाहर का फर्श बाहर उधर है, तो इसने जाना है इधर। वो निकल के भाग एकदम चला जाता था एडीसी के कमरे में, उसको खुद ही सलूट करना, ओके तारिक, ओके खालिद, जो भी होता था। वही उनकी तो जान निकल जाती थी कि यार हमने देर कर दी, क्या हो गया। और ये अपनी सादगी दिखा रहा होता था कि मैं इतना सादा हूँ कि मैं मिलिट्री से एडीसी को खुद सलूट करने आ गया हूँ। आर्मी में ये नहीं होता। तो ये हुआ। तो अगर मतलब है कि मैं देखें कोई ज़िया उल हक के साथ आपकी कभी मुलाकात हुई? भुट्टो के साथ कभी ज़िया उल हक से मुलाकात हुई? भुट्टो साहब के साथ ज़िया उल हक से मुलाकात एक दफ़ा मुल्तान में। क्या रवैया था उस वक़्त ज़िया उल हक का भुट्टो साहब के साथ? आप यकीन करें, कभी उन्होंने यूँ नहीं हाथ रखे, मैंने आप तस्वीरें देख लीजिएगा तो वो यूँ ही होंगे, और जी सर, यूँ सर, यूँ करते थे। वो आवाज़ उन्होंने सुन भी ली हो ना साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा, तो वो अपनी खुशामदाना बात, यानी आप यकीन करें कि कोई आर्मी चीफ इस तरह की खुशामद नहीं कर सकता था जितनी वो करते थे। खैर फिर 5 तारीख को मार्शल लग गया। सुबह जब मार्शल लग गया, वो तो 4 को, वही हमें तो पता लग गया ना, हम तो पहुँचे तो 12 बजे के बाद थे ना, तो मार्शल लग चुकी थी, वो 5 तारीख थी।
تو اس کے بعد آپ جو ہے اندازہ کر لیں کیا کیا ہوا. میں نے آپ کو بڑے بڑے چیزیں بھٹو صاحب کے زمانے کی بتانی تھی پر اتنا ٹائم ہو گیا. جیسے بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں, کہوں گا میں جا کے. جی جی آئے سے ہم چیف منسٹر ہاؤس کے کہا کہ میں ادھر سے جاؤں گا, ادھر آ گئے. ادھر جانے لگے تو کہتے ہیں آج سالے میں کہہ دوں گا لوگوں کو کہ میں اتنی پیتا ہوں. پہلی دفعہ نواب صاحب نے کرج کی کہ انہوں نے کہا سر یہ نہ کرنا, سر یہ پلیز یہ نہ کہیے گا. تو صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کو بتاؤ مجھے یوں کہ وہ میں کیسے بتاؤں, میں خود بھی چاہتا تھا نہ کہیں یہ وہ واٹ ایور. انہوں نے کہہ دیا, لوگوں نے او نعرے لگائے سب کچھ, پر اس سے بڑا نقصان ہوا تھا. اس کے بعد جو اصل ایک بات ہے, جو اصل بات ایک اور بتاؤں آپ کو, مارشلوں لگ گئی بھٹو صاحب کو ہوا, 2-3 باتیں ہوئیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو صاحب کو جب ضمانت ہوئی تو میں نے گاڑی میں اٹھایا, وہ تصویر بھی ٹی وی پہ چلی تھی. میرے پاس تو کوئی تصویریں اس زمانے میں تصویری خبر نامے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں. اچھا, تو بھٹو صاحب کا بھٹو صاحب ٹھہرے تھے نواب صادق قریشی کے گھر, چیف منسٹر شادمان میں. اس شادمان میں نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ میں ٹھہرے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے. بھٹو صاحب کو آلو گوشت بہت پسند تھا, وہ کھانا کھا رہے تھے, آلو گوشت پڑا. تو ضیاء اللہ کا فون آیا, ڈرائنگ روم میں فون پڑا ہوا, یہ PTCL فون ہوتے تھے. میں نے خود اٹھایا, اور آپ کا ایک جرنلسٹ, کیونکہ وہ نواب صاحب کے بیٹے کا دوست تھا PJ میر, وہ بھی اس وقت موجود تھا. میں نے فون اٹھایا, اور میں نے جب فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ بات کریں گے. ADC میرا پرانا واقف تھا. میں نے کہا میں تمہاری آواز پہچان رہا ہوں. کہتا میں بھی تمہیں پہچان رہا ہوں, بٹ یو ڈونٹ نو می, آئی ڈونٹ نو یو, بٹ جسٹ اتنی سی بات ہے کہ یو جسٹ آسک دا ایکس پرائم منسٹر دیٹ پریزیڈنٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو ہم. میں نے کہا ہولڈ آن. میں آیا, میں نے ان کو بتایا, ہوئی ان کا پیرا چڑھ کے, میں کہا وائی دیٹ باسٹرڈ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو می. اچھا, bastard wanted, I don't know sir, but what I have to do, talk to him or not. میں کچھ کیا بتاؤں, چپ کر بتاؤ. اوکے, کھانا چھوڑا, آ گئے ڈرائنگ روم میں. یس, وائی یو کال می, وائی یو کال می. اٹھنے کو بنے سر, نو سر ٹیل می. انہوں نے آگے سے جو بات کی وہ مجھے باقاعدہ ان کی بھی آواز آ رہی. وہ کہتے سر کہ شیخ زاید آئے ہوئے ہیں, اور میں نے ان کو کھانا کیا ہوا تھا, لیکن میں ان کا کھانا چھوڑ کے آپ کو فون کرنے آیا ہوں کہ آپ کل داتا صاحب جا رہے ہیں, اینڈ یو نو کہ جو ان پارٹیوں نے آپ کے خلاف پلان بنایا ہوا ہے کہ مال روڈ کی بلڈنگز کے اوپر سے آپ کے اوپر جو ہے نا پیٹرول بم پھینکیں گے, بوتلوں میں پیٹرول ڈال کے اس میں آگ لگا کے پھینکیں گے, چیزیں پھینکیں گے. انہوں نے کہا نو بڈی ہیز پلان دیٹ از یور پلان. You bastard, you forget that you used to swim. یہ کیا کہتے ہیں اس کو, تسمہ کو, اچھا تسمہ باندھا کر ہیں لیسز. اور you forget me that you put your cigarette in your pocket when I talk, and you نہیں sir, whatever I did a favor for you. You will see that I will do the election and you will be back, and then you will say کہ ہاں میں نے آپ کی فیور میں کیا, میں نے آپ کے خلاف یہ کام نہیں کیا. اچھا, نہیں یہ جسٹ فضول بھونک رہے ہو, وٹ ایور ٹائپ چیز, گندی لینگویج یوز کری, اور کر کے فون بند کیا نا, آئی ایم گوئنگ ٹو داتا صاحب ٹمارو, ٹیل یور پیپل, اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا. اچھا, وہ بات جب ہوئی نا تو ہم جتنے بھی لوگ تھے, میں وہ PJ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ نہیں چھوڑے گا. اس نے گالیاں جو کھائی ہیں نا یہ نہیں چھوڑے گا, یہ گالیاں جو ہے نا یہ اثر دکھائیں گی. اور ہوا بھی یہی کہ وہ تقریر لکھی, راجہ ایک تھا ہمارا انور پارٹی والا, اس نے تو بی نے مجھے, میری گاڑی استعمال کرتی تھیں, تو میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو بول رہی تھی, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم خون کا دریا بہا دیں گے اگر انہوں نے ہم سے ایسے کیا. تو میں نے کہا بی یہ خون کا دریا بہا دیں گے نہ کہیے گا. کہتے ہیں لوگ یہ کیوں نہ کہوں. میں نے کہا نہیں, پھر یہ راجہ انور نے کیوں لکھا ہے. میں کہا سر بی وہ ذرا زیادہ انقلابی بنتا ہے بڑا. وہ بی گئی گاڑی پہ اتنی, جہاں تھا پتہ نہیں کہاں جلسہ تھا, تو لاہور میں تھا, الیکشن ہو رہے تھے نا, وہ الیکشن کا نام. اچھا, بھٹو صاحب گئے دوبارہ داتا صاحب الیکٹ. جی, لیکن وہ تو نارمل ہو رہا, کوئی ایسی چیز نہیں نا, مجھے اتنا یاد ہے. اچھا, لیکن وہ جو کال تھی آپ کے حساب سے, وہ دونوں میں وہ بس اس دن وہ آخری کال تھی جس سے وہ انہوں نے لڑائی جو لڑائی زیادہ ہو گئی.
جی ہاں بہت زیادہ. جو یہ والی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھوٹی سی، وہ جو تھا اس میں لکھا تھا کہ خون کا دریا بہا دیں گے. تو میں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں. انہوں نے پھر تقریر میں جب یہ کہا نا خون کا دریا بہا دیں گے، تو لوگوں نے او چھلانگیں ماری ہیں، او خوش ہوئے سارا. اب میں ادھر بیٹھا تھا تو محترمہ میری طرف دیکھی جا رہی تھی، بار بار میری طرف دیکھتی تھیں کہ دیکھو کتنے لوگ خوش ہوئے، تو مجھے منع کر رہے تھے. ہوا یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے اس جلسے کے فوراً بعد تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن نہیں کرا رہا ہوں، میں الیکشن پوسٹ پون کر رہا ہوں. دا ریزن بینگ یہاں خون کے دریا بہا دینے کی باتیں ہو رہی. اچھا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے عوام میں جو تقریر کی، جو میں نے کہا تھا راجہ انہوں نے یہ نہ بولیے گا، انہوں نے کہا نہیں اس سے عوام اتنے خوش ہوئے ہیں جس کی بات نہیں. لیکن ضیاء الحق نے یہ بات پکڑ لی، اور ضیاء الحق نے وہ بات پکڑ کے وہ کر دی اوکے. عوام، اور ایک پوائنٹ بنایا الیکشن نہ لڑانے کا اور عدالت میں جانے کا اور واٹ ایور یہ کرنے کا کہ جی میں اس لیے الیکشن نہیں لڑوں. مطلب بہانے خود دیتے گئے. جی نا جی بہانے خود دیتے گئے. ہاں، وہ تو ہم لوگوں سے کوئی چھوٹی سی بات ملتی تھی ان کو وہ پوائنٹ پکڑ لیتے تھے. وہ تو آئے اس لیے تھے، وہ اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ ہمیں سنوارنے، ہمارا خیال کرنے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اتنا ظلم کر رہے ہوتے تھے کہ جو کہ امیجنیشن سے باہر تھا. اور جتنا پیار سے وہ ملتے تھے، جتنے پیار سے وہ ملتے تھے ضیاء الحق، اتنا ہی ظلم والی بات ہوتی تھی. میں تو بھٹو صاحب ایسے آدمی تھے، مجھے ساری دنیا میں لے کے گئے جی، کینیڈا، امریکہ، اٹلی، کینیڈا، سویڈن، وٹ ایور جتنے ملکوں میں. کینیڈا میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سر ایک بات ریکویسٹ کرنی تھی. انہوں نے کہا کریں. میں کہا سر ہم جو شیخ زاید ہسپتال بنا رہے ہیں نا سر، یا آپ ان کو کہیں کہ آپ کے حلقے میں بنانے کا آرڈر کریں سر، کیونکہ وہ اب ادھر انہوں نے ساری زمین ایکوائر کر لی ہے سب کچھ، لیکن ادھر آپ کے حلقے میں بننا چاہیے. مجھے یوں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ تم بات کر رہے ہو. میں کہا جی سر، کیونکہ نو دس از ناٹ سنسیئرٹی، دس از خوش آمد. وہ میں تو مر گیا. اس وقت تک میں بڑا ہو چکا تھا نا، کہتے ہیں دس از ناٹ سنسیئرٹی، دس از خوش آمد، اور خوش آمد از آلویز بی ویری بیڈ. مجھے وہ حلقہ بتاؤ جو میرا نہیں ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایسا حلقہ ہے جو میرا نہیں ہے؟ وہاں سے جو بھی تو جیتے گا تو مجھے سیٹ ملے گی نا. سر جی وہ دے بات پتہ لگ گیا کہ آسمی خوش آمدی گلا نہیں کرنی ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس بھی. لاہور کی ڈیولپمنٹ کی فکر رہتی تھی. یہ بھٹو صاحب کہتے تھے لاہور کو پیرس بنا دیں گے، تو بنا. وہ بتائیں اس بارے میں. دیکھیں جی بات سنیں، کیا کیا انہوں نے لاہور کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ جاتے تھے جیل روڈ سے ایئرپورٹ کو، جی ہاں، تو ٹرین آپ کو روک لیتی تھی، جہاز آپ کا نکل جاتا تھا. شہید بھٹو نے شیرپا برج بنوایا. اوکے. بار بار پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈبل برج بنایا گیا. وجہ تھی پہلا ٹیڑھا کرنا پڑا تھا، اس کی بھی وجہ تھی، ادھر سٹور تھا، لمبی بات ہے. بنا دیا. اس کے بعد آپ کو بتاؤں یہ بات کہ مال روڈ کا برج بنایا گیا. مال روڈ والے برج کا تو افتتاح ضیاء الحق نے کیا کہ، لیکن اس کا افتتاح بھٹو صاحب نے خود کیا. اچھا، اب انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج کل کی بات آپ کرتے ہیں. آپ نے جیلانی پارک کا نام سنا ہوگا. جی ہاں. جیلانی پارک میں ریس کورس تھا. جی ہاں. وہ ریس کورس میں نے بنوایا ٹاؤن شپ میں شہید بھٹو کے حکم سے. جی جی. اور یہاں سے جائے گا یہ گارڈن بناؤ خوبصورت سا، بڑا سا لاہور کے بیچ میں بنے گا. انہوں نے کہا یہ مینٹل ہاسپٹل بھی ادھر سے ہٹاؤ، اس کو توڑ دو، اس کے اندر بھی گارڈن بناؤ، ادھر سے لوگوں کو پتہ لگے گارڈنس کے اسکیم. آپ کوئی اتنی باتیں ہیں. سلکر روڈ میں ادھر تک پانی کھڑا ہوتا تھا. سلکر روڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ ڈالے ہیں نا سورج کے، جس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات ٹاؤن شپ پہ لے لیتے ہیں.
ہمارا سب سے قریب علاقہ تھا. جی جی. لیکن بیٹھنے لگے کہنے لگے کہ ہاں ٹاؤن شپ کے کوارٹر آپ نے ورکرز کو دیے ہیں. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے کہا تھا ورکرز کو دینے, غریب عوام ہی تھے, ورکرز ہمارے تھے. جی ہاں. میں کہا نہیں سر, وہ تو گالیاں دے کے نا مجھے چابیاں واپس مار دیتے ہیں. پارٹی کے ورکر ایسے ہی تھے. کہتے ہیں کہ کیوں بھائی؟ میں کہا سر وہ کہتے ہیں نہ تھے کھڑکیاں نہ دروازے, وہ لوگ چوری کر کے لے گئے, وہاں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ میں کہا سر وہاں کچھ ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو کہنے لگا سنو, فوری طور پہ وہاں انڈسٹریلسٹ کو کہیں کہ ہمارے پاس پلاٹ اویلیبل ہے, اگر کسی کو چاہیے ادھر آپ کو وہ بھی ملے گی, وہ جو ہوتی ہے نا کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا فیکٹری بنانے پہ, وہ کوئی ورڈز اور ہوتے ہیں لیکن بس. جی جی. ہم نے وہاں اناؤنس کر دی فیکٹری, ہم نے وہاں پیکو بنا دی خود بھی. اچھا جی, جب وہ بننے لگی تو لوگ جانا شروع ہو گئے. اب اس کوارٹروں کی ڈیمانڈ ہو گئی, اب منتیں کرتے تھے دے دو. اچھا جی, پھر ہوا, پھر ہم نے جب وہ ختم ہو گئے گرین ٹاؤن بنایا, گرین ٹاؤن کے کوارٹر بنائے, وہ بھی لوگوں کو دیے. اب مجھے کہتے ہیں پیپلز آر ہیپی. میں کہا جی ہیپی تو ہیں, لیکن وہ ماڈل ٹاؤن بس سروس ہے ایک MTBS, وہ ماڈل ٹاؤن تک جاتی ہے, اس کے آگے تو کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم نے تو سامنے وہ بازار بھی بنا دیا ہے, 4 کنال والے پلاٹ بھی بنا دیے ہیں پیکو روڈ مین پہ, اور پیچھے بھی وہ بنا دیے ہیں, سوسائٹیز کو بھی دے دیے ہیں. کہتے پھر تو میں تم کو, میرے پاس سویڈش لون ہے, میں تمہیں سویڈش لون دے دیتا ہوں, بسیں منگا دیتے ہیں. تو یہ جو والوو آئی وہ اس طرح آئی, ایک سوال سے آ گئی, ایک بات کرنے سے والوو آ گئی تھی وہاں, اور آج کو ٹاؤن شپ میں وہ چل رہی ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ یہ ساری تھی. اچھا, یہ جو نہر کے ساتھ ساتھ ہے, یہ کھڈے پڑے ہوئے تھے, مٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے, اگر بھول رہے ہیں لوگ تو میں ان کو یاد کرا دوں. اس کو گرین کیا, پاپولر لگائے, نہر کے اوپر پاپولر لگائے, ادھر سے کچھ نرسریاں تھیں, کچھ ویسے کھڈے تھے, ان کو گرین ورجز بنائی, ٹھیک کرا, نہر کے اوپر فوارے لگائے. جو بعد میں میرا پلان تھا نا ادھر لائٹیں وائٹیں لگاؤں گا, اس کو دوسرے طریقے سے آج کل یہ لوگ لگا رہے ہیں. میرا کچھ اور تھا کہ جیسے میں نے مال پہ لگایا تھا نا, پانی اڑ رہا ہے اور نیچے سے گرین لائٹ آ رہی ہے, وہ پوری نہر پہ آ گئے, اور سائڈ پہ نا ریسٹورنٹس وغیرہ بنا کے, کار پارکنگ بنا کے لوگوں کے لیے. خیر وہ جو بھی چھوڑیں, یہ بنایا, سوسائٹیاں بنائیں, علامہ اقبال ٹاؤن بنایا, فیصل ٹاؤن بنایا, ادھر گارڈن بنائے, ادھر چیزیں کریں. اور مطلب لاہور کو تو یہ جو تھا, اب آپ دیکھیں نا, شین شاہران آ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ جو کیا بیچ کے اندر یہ بند کی ہوئی ہے, وہ جو چھتریوں والی بات میں نے آپ سے کی تھی, وہ بیچ میں تھی نا موقع مال روڈ کے اور فروٹ اسٹیڈیم وغیرہ کی سائڈ میں, وہ جگہ پہ. خیر وہ جب ہم نے بنانا شروع کیا تو بارش ہی نہ رکے, تیل مٹی کا ڈال کے آگ لگا کے اسپرے کرا, بجری پھینکی, پھر کرا. اس کے بعد یہ میری تجویز پہ, نہ ہی میری تجویز پہ بلکہ میں نے ہی یہ کارپیٹنگ پلانٹ منگائے. کون سے کارپیٹنگ پلانٹ؟ جو سڑک بناتے ہیں, سڑک بنا ہے. پھر ہمارے کسی نے کہا کہ اتنی کمیشن آپ کو ملے گی. اب ہم لوگ کمیشن تو لیتے نہیں تھے, ہم نے اس کے بدلے نا پلانٹ منگا لیا. پلانٹ نہیں ہوتا فلیٹ پلانٹ جو اس کے اندر, وہ بھی آ گیا. آج آپ دیکھیں سب سڑکیں اس سے بنتی ہیں. یہ شہید بھٹو نے کرا تھا نا, گلبرگ والی روڈ کو جو تھا اس کے اندر بیچ میں وہ کیا حال تھا, دیکھیں وہ شہید بھٹو نے کرا تھا نا, کہ حکم چلتا تھا. اور یہ جو تھی ٹھنڈی سڑک جس میں بہت موٹے موٹے درخت کاٹنے پڑے, اس کو اسٹیشن کے پیچھے, اس کو اس لیے کاٹنے پڑے کہ اس کو ڈبل کرا. جو گورنر اس کے سامنے ڈیسکو روڈ جا رہی ہے شادمان تک, اس کو چوڑا کیا, ڈبل کیا. اچھا کون سی ایسا کام ہے جو لاہور میں اس وقت نے, یہ تو باتیں ہیں, آج کل تو باتیں, صفائی ہوگی, گرافٹی ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہے کریں صفائی, ہم تو نہیں کچھ کہتے نا, میں ان کے خلاف بولتا ہوں, پر جو وہ چیزیں اس وقت ہم نے بنائی ہیں اس کے علاوہ نئی چیز کیا بنی ہے ادھر. بہت اچھا. ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کے مزید 2 پارٹ مزید ہیں اس انٹرویو کے. ایک بھٹو دور سے, ضیاء الحق دور سے بے نظیر بھٹو تک, دوسرا بے نظیر بھٹو سے کے واپس آنے سے لے کر آج تک کا. بہت شکریہ.